بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ بزرگوں اور دوستو، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو قائم کریں گے، کسی بھی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ اگر کسی کا عمل رائی کے دانے کی برابر بھی ہوگا ہم اس کو بھی حاضر کریں گے، ہم کافی حساب لینے والے ہیں۔ محترم حضرات، اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہم دنیا میں جو بھی عمل کرتے ہیں، چاہے نیک عمل ہو چاہے برا عمل ہو، ہمارے ان تمام اعمال کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن تولیں گے۔ اگر ہمارا نیک عمل کا پلہ بھاری رہا تو ہم نجات پا جائیں گے، ورنہ ہم ناکام ہوں گے، نامراد ہوں گے۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جو میزان عدل قائم کی جائے گی وہ اتنی بڑی اور وسیع ہوگی کہ اگر اس میں آسمان اور زمین کو تولنا چاہیں تو بھی وہ اس میں سما جائیں۔ علامہ قرطبی نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میزان عدل پر ایک فرشتہ مقرر ہوگا، جب بھی کسی انسان کا عمل اس میں تولا جائے گا تو اس عمل والے انسان کو وہاں حاضر کیا جائے گا۔ اگر اس کی نیکیوں کا پلہ بھاری رہے گا تو فرشتہ اعلان کرے گا، جسے سارے اہل محشر سنیں گے کہ اے لوگو، فلاں شخص کامیاب ہو گیا، اب یہ کبھی بھی محروم نہیں ہوگا۔ اگر اس کی نیکیوں کا پلہ ہلکا رہا تو وہ فرشتہ اعلان کرے گا کہ یہ شخص محروم ہو گیا، شقی ہو گیا، بدبخت ہو گیا، اب یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا، بامراد نہیں ہوگا۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ اعلان کرنے والے جبرائیل امین ہوں گے۔ اور ایک مشہور حدیث جسے آپ حضرات نے فضائل اعمال میں بھی سنا ہوگا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، کیا آپ قیامت کے دن اپنے اہل و عیال کو یاد کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 3 موقع ایسا ہوگا کہ ان موقعوں میں کوئی انسان کسی کو بھی یاد نہیں کرے گا۔ ایک تو وہ موقع جب کہ میزان عدل میں انسان کے اعمال تولے جائیں گے، جب تک انسان کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوا کہ نہیں ہوا، وہ کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ دوسرا وہ موقع ہوگا جب کہ انسان کے نامحا اعمال اڑائے جائیں گے، جب تک انسان کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اس کا نامہ عمل اس کے دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں، کیونکہ دائیں ہاتھ میں ملنا نجات کی علامت ہے اور بائیں ہاتھ میں ملنا عذاب کی علامت ہے۔ اس لیے جب تک انسان کو یہ معلوم نہیں ہوگا وہ کسی کو بھی یاد نہیں کرے گا۔ تیسرا موقع وہ ہوگا جب کہ ہر ایک انسان کو پل صراط سے پار کیا جائے گا۔ جب تک انسان پل صراط کو پار نہیں کر لے گا وہ کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا۔ اے لوگو، قیامت کے دن اگر کسی کا عمل رائی کے دانے کے بھی برابر ہوگا ہم اس کو بھی حاضر کریں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہم کسی بھی عمل کو چھوٹا سمجھ کر، چاہے وہ نیک عمل ہو چاہے برا عمل ہو،
اس سلسلے میں غفلت نہیں کرنی چاہیے، برتنی چاہیے۔ اگر نیک عمل کو اللہ ہمیں موقع دیا ہے، اگرچہ وہ چھوٹا عمل ہو، اسے برابر جاری رکھنا چاہیے، اسے برابر کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں اس کا صلہ ملے گا، اس کا بدلہ ملے گا، اس کا اجر ملے گا۔ ہاں اگر وہ برا عمل ہے، اگرچہ وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، ورنہ ہمیں اس کی سزا قیامت کے دن بھگتنی پڑے گی۔ اللہ پاک دوسری جگہ فرماتے ہیں مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو شخص ذرہ برابر بھی خیر کرے گا وہ اس کا اجر وہ قیامت کے دن دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو شخص ذرہ برابر بھی شر برا کرے گا، گناہ کرے گا، اگرچہ وہ ذرہ برابر ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کی سزا ضرور دیکھے گا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ اللہ کے نبی میرے دو غلام ہیں، وہ دونوں مجھے جھوٹا کہتے ہیں اور میرے مالوں میں خیانت کرتے ہیں، میرے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں۔ ان کے ان کرتوتوں کی وجہ سے میں ان کو برا بھلا کہتا ہوں، مارتا بھی ہوں۔ تو اللہ کے نبی میرا اور ان غلاموں کا انصاف قیامت کے دن کیسے ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ان غلاموں کے جرم کو اور تمہاری سزا کو تولا جائے گا۔ اگر تمہاری سزا اور ان کا جرم دونوں بھی برابر رہے تو معاملہ ختم ہو جائے گا، برابر ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا، کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن اگر تمہاری سزا ان کے جرم سے کم رہی اور وہ تمہارا احسان شمار ہوگا، اس پر تمہیں ثواب ملے گا۔ لیکن خدا نخواستہ اگر تمہاری سزا ان کے جرم سے زیادہ رہی تو تم نے جتنی زیادتی کی ہے اس کا بھی تم سے حساب لیا جائے گا اور اس کا بھی تم سے انتقام لیا جائے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ صحابی وہاں سے الگ ہو کر بیٹھ گئے اور بے تحاشا رونے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی کہ کیا تم نے یہ آیت نہیں سنی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ؟ تو اس نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی اب میرے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ میں ان غلاموں کو آزاد کر کے قیامت کے دن کے حساب سے بالکل بے فکر ہو جاؤں۔ تو اس لیے بزرگوں اور دوستو، اس آیت سے ہمیں بہت سی باتیں معلوم ہوئی۔ ایک بات تو یہ کہ ہمارا ایک ایک عمل جو ہے وہ نوٹ ہو رہا ہے، ایک ایک عمل ریکارڈ ہو رہا ہے اور ان تمام کا ہمیں حساب دینا پڑے گا، ان تمام کو تولا جائے گا۔ چاہے ہم بڑا عمل کریں چاہے چھوٹا عمل کریں، ہر ایک کا ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے کوئی برا کر رہے ہیں تو ہمیں اس کو فوراً ترک کرنا چاہیے، چھوٹا گناہ سمجھ کر، معمولی گناہ سمجھ کر، حقیر گناہ سمجھ کر اسے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی بچنا چاہیے جیسے کہ ہم بڑے گناہ سے بچتے ہیں۔ اور اگر کوئی چھوٹا عمل ایسا ہے جو کہ نیک والا عمل ہے، جو کہ خیر والا عمل ہے، اللہ نے ہمیں وہ موقع دیا ہے تو اس کو ہمیں برابر جاری رکھنا چاہیے، کیونکہ ہمیں اس کا بھی صلہ ملے گا قیامت کے دن۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں نے بتلایا تھا کہ سونے کا نصاب 80 پر 7 گرام 480 ملی گرام ہے، لہذا کسی کے پاس سونا اتنا ہے یا اس سے بھی زیادہ ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یہ اس وقت ہے جب کہ اس کے پاس صرف سونا ہو۔ اگر کسی کے پاس صرف چاندی ہے، اگر وہ 612 گرام 360 ملی گرام یا اس سے بھی زیادہ ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یہ اس وقت ہے جب کہ اس کے پاس صرف چاندی ہو۔ اگر کسی کے پاس سونا بھی نصاب کے برابر نہیں ہے، چاندی بھی نصاب کے برابر نہیں ہے، تو عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ نصاب کے برابر نہیں ہے، نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، اس لیے ہم پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ یہ غلط ہے۔ ایسے وقت میں فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ دونوں کی قیمتوں کو اب نکالا جائے گا۔ اگر دونوں کی قیمت 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ ہوتی ہے تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔
اگر اس سے کم ہے تو پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہو۔ اگر کسی کے پاس تھوڑا سا سونا ہے اور نصاب سے کم ہے، تھوڑی سی چاندی ہے اور وہ نصاب سے کم ہے، اور ساتھ میں کچھ روپیہ بھی ہے، تو ایسی صورت میں تینوں کو ملایا جائے گا۔ تینوں کی قیمت اگر 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے تو زکوٰۃ واجب ہوگی، اس سے کم ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔